وہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ حدیث لوگوں کی روحوں تک اتار دوں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، وہ بھی کوئی اپنا ہے جو اپنوں سے دلیلیں مانگے، وضاحتیں مانگے، یہ کیسے تھا تو وہ کیسے تھا، تو یہ چیز کدھر سے آئی تو وہ کدھر گئی۔ آپ اپنوں سے دلیلیں مانگ رہے ہیں، آپ اپنوں کو کٹہروں میں کھڑا کیا۔ حضور یہ نہیں فرماتے کہ دلیل تھی کوئی نہیں، فرمایا جس نے مانگی میں نے دی دلیل، اور لوگ دلیل دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں سنو یہ میرا ابو بکر ہے، میں نے اسے کہا کلمہ پڑھ لے، اس نے دلیل ہی کوئی نہیں مانگی، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ یہ اعزاز ہے۔ یہاں تو تھک گئے لوگ اپنوں کو دلیلیں دیتے، وہ جی ویسے کیسے تھا، تو ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا تو دوسرا کہنے دے جو دنیا کہتی ہے، تو اپنی بات کر، تو بتا تو کیا کہتا ہے، اپنی رائے بیان کر، تیرا نظریہ کیا ہے، تیرا ذوق کیا، تو چھوڑ لوگ کیا کہتے ہیں، اپنی بات کر۔ اگر ابو بکر صدیق لوگوں کے کہنے پہ چلتے تو مکہ تو سارا کچھ اور کہہ رہا تھا، اس وقت تو کچھ تھا ہی نہیں جو کہتا کہ نہیں تو ٹھیک چل رہا ہے، دنیا ساری کچھ اور کہہ رہی تھی، لیکن صدیق اکبر کہہ رہے تھے نہیں نہیں، سچ وہ ہے جو مدینے والے رسول فرماتے ہیں، سچ وہ ہے جو میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ دین کا مزہ لینا ہے تو پھر ذرا غلامی کر کے آتا ہے، پھر ذرا پورا پیار کر کے آتا ہے، پھر پوری محبت دے کے پھر غلامی کا مزہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرم شریف میں داخل ہوئے، ایام مکہ میں، مکے کے دن تھے، حضور حرم مکہ میں داخل ہوئے، کافروں نے، ابو جہل نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے تو شور کرنے لگا، کہنے لگا یہ تمہارے بتوں کو برا کہتا ہے اور تمہیں شرم نہیں آتی، یہ تمہارے معبودوں کو گالی دیتے ہیں، معاذ اللہ برا کہتے ہیں، خیال نہیں آتا۔ لوگوں کو اشتعال دینے لگا، لوگ مختلف جگہوں سے اکٹھے ہو کے حضور کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے کہا ہے کہ بت جھوٹے؟ حضور فرمانے لگے کہا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ فرمایا کہا ہے۔ آپ نے کہا ہے یہ کوئی نفع نقصان نہیں دیتے؟ حضور فرمانے لگے کہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھا حضور نے بیان کیا، چاروں جانب سے وہ نبی کریم پر ٹوٹ پڑے، معذر مارنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کسی نے کہا ابو بکر وہ تو حرم میں حضور کو مار رہے ہیں، نہ سر پہ ٹوپی نہ پیروں میں جوتا۔ ابو بکر دوڑے، سر پٹ دوڑے، بھاگے۔ حضور زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، وہ تکلیف دے رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے 2 کو پکڑ کے ادھر پھینکا، 4 کو ادھر پھینکا، 5 کو ادھر پھینکا، ایک جملہ بار بار زبان سے کہتے ظالمو انہیں مارتے ہو جو تمہاری نجات کا سامان لے کے آئے، انہیں تکلیف دیتے ہو جو کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے، انہیں مارتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اب انہوں نے حضور کو چھوڑ کے تو جناب صدیق اکبر کو مارنا شروع کیا۔ حضرت صدیق اکبر، عقبہ بن ابی معیط، عتبہ اتیبہ ان کے ہاتھوں میں جوتے تھے۔ آج کل جوتے وہ نہیں ہوتے جو زمانے میں تھے، جوتا ہوتا تھا لکڑی کا، کھڑاؤں کہتے تھے، وہ جوتے پکڑ لیے اور جناب صدیق اکبر کے سر پہ مارنے شروع کیے۔ سر پہ جوتے لگ رہے ہیں، لگتے جا رہے ہیں، خون بہتا جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے بازو کھولے ہوئے بے ہوش ہو کے گرے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میرے والد کو لوگ گھر لائے تو سر بھی سارا لہو سے بھرا ہوا تھا، چہرہ بھی سارا لہو سے بھرا ہوا تھا۔ عشق تے اگ دوویں ایک برابر، عشق تے اگ دوویں، عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک بدھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کان، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہاں پلا عشق دا دارو کیڑا، سجنا اتھے کچھ نہیں ہو بچتا جتھے عشق ہوراں دا ڈھیرا۔ حضرت صدیق اکبر کو گھر لائے تو لہو لہان ہے سارا وجود، خون بہ رہا۔ جناب اسماء کہتی ہے میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، دیکھوں کہاں کہاں میرے والد کو، میں رو رہی ہوں، میں نے سر پہ ہاتھ رکھا تو کہتی ہوں بال بھی میرے ہاتھ میں آ گئے اور سر سے چمڑی بھی اتر کے میرے ہاتھ میں آ گئی، گوشت بھی سر سے اترنے لگا، سارا سر ان کا مار مار کے انہوں نے نازک بنا دیا، نرم کر دیا۔ آپ فرماتی ہیں وہ بے ہوش تھے، ہم ان کے منہ میں دودھ ڈالتے تھے، لیکن وہ جب بھی آنکھ کھولتے تھے تو زبان پر ایک ہی لفظ تھا، ظالمو انہیں مارتے ہو جو تمہیں کہتے ہیں میں اللہ کا رسول بن کے آئے، انہیں مارتے۔ اس ترتیب سے رسول اللہ کی غلامی کی، اس رنگ میں نبی پاک سے پیار کیا، نبی پاک کے حصے کے زخم اپنے سینے اور دل پر برداشت کیے،
اس لیے تو میرے کریم نے فرمایا تھا لوگوں سن لو، میرے ساتھ جس نے بھی نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا، میں نے ابو بکر کو نہیں دیا، میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، میں کہوں گا مالک اس نے بڑی نیکیاں کی ہیں، تو ہی اسے اجر عطا فرما۔ میں لے کے جاؤں گا، کہوں گا اے اللہ تو دے اسے اجر، اس نے بڑی نیکی کی، اس نے بڑا پیار کیا، اس نے میرے ساتھ بڑی محبت کی، اس نے بڑی غلامی۔ ذرا زندگی دیکھو، کہتے جس دن کلمہ پڑا 40,000 دینار تھے، اور کلمہ پڑے ابھی مجھے چند مہینے گزرے تھے، سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے، پھر مال کمایا، پھر 4,000 دینار تھے، 4,000۔ جس دن ہجرت کے لیے نکلا 4,000 تھے، انہیں بھی پتا تھا 2.5% دینا چاہیے، ان کی بھی بیٹیاں تھیں، جوان بھی تھی، چھوٹی بھی تھی، ان کے بھی بچے تھے، لیکن دین کو ضرورت ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاجت ہے، تو فرماتے ہیں اشرفیاں تھی میرے گھر میں، پیسے تھے، درم تھے، دینار تھے، میرے والد بوڑھے تھے، ان کو خیال تھا کہ ابو بکر ساری دولت نہ لے جائیں، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس طرح کرنا، ایک گڑا چھوٹا سا تھا، گڑا ٹویا، اس میں پیسے ہوتے تھے، فرمایا اس میں روڑے رکھ دینا، اوپر ٹاٹ ڈال دینا، والد نابینا ہے، اگر پوچھے نا پیسے تو ان کا وہاں ہاتھ لگا دینا، انہیں پتا چلے ابو بکر سارا مال لے کے نہیں گیا۔ فرماتے میں ہجرت پہ جانے لگا تو 4,000 سارے ہی لے گیا، سارا مال ہی یا 2.5% کے لیے رٹا پڑا ہوا ہے، 2.5% کے لیے لوگ بحث کر رہے ہیں، 2.5% کے لیے دلائل چاہیے، کئی مفتیان کرام سے پوچھیں گے، پھر پروگرام بنائیں گے دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اور جس دن تبوک کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا، جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں شے کوئی نہیں تھی، غربت کے دن تھے، کمزوریاں تھی، مال اس دن، کاروباری حالات کم تھے، یہاں لوگوں کا کاروبار جب ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسجد کا 200 بند کرتے، سب سے پہلے مدرسے کا بند کرتے، سب سے پہلے خواہش کرتے ہیں کہ وہ جو غریب کو جاتا ہے نا اس کو بند کرو، یہ زیادہ نقصان دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات خراب تھے، جیب دیکھی تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ مصطفیٰ کریم کو پیش کر سکوں، تو پھر کیا کیا؟ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نا گھر کے اندر کپڑا بچھایا، اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا کہ توا بھی رکھا، برتن بھی رکھے، اس پہ چولہا بھی رکھا۔ ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر گھر والوں سے کہا کہ ایک جوڑا پہن لو، ادھر دیکھو میری طرف، ایک جوڑا پہن لو، اور باقی نا سارے جوڑے بھی یہاں رکھو۔ اور پھر جب لوگ بچوں نے دیکھا نا کہ ابا تو کپڑے بھی رکھوا رہا ہے، کیا بنے گا؟ فرمایا تمہیں تو ایک جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں نا، ذرا میری طرف دیکھو۔ خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے، کپڑے بھی اتار کے زمین اسی میں رکھے، سارا کچھ باندھا، لباس ٹاٹ کا، تن تندور تے ہڈاں دا بالن، تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ ہر چیز لپیٹ کے نا تو نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے، ہر چیز۔ میرے محبوب کا بھی انداز دیکھو، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا، گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو، لے کے دیکھیں، ادھر دیکھیں، جب کوئی لاتا تھا تو حضور فرماتے تھے کیا لے کے آئے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے گھر کیا ہے؟ بھئی آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا تو شاپر کھول کے تحفہ دیکھیں گے یا پوچھیں گے گھر کیا ہے؟ لیکن میرے رسول پاک کے لفظ دیکھیں، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا۔ ابو بکر سجنا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی غریب تو نہیں، میں بڑا مالدار۔ اب کہتا لہم اللہ و رسول، گھر اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا۔ حضور میں کوئی کنگال نہیں، میں مصطفیٰ والا ہوں، میں کوئی غریب نہیں، میں نبی والا ہوں، میں رب رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پیچھے جبریل امین کھڑے، اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، اور تیرے آنے سے پہلے وہ آ گئے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ بوریے کا لباس؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا، سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے، سارے فرشتوں کو پہنا دیا، سارے فرشتوں۔ ذرا یہ لذت تو لیں بات کی، جب 2.5% پہ جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر نماز میں مزہ نہیں آتا، جب تو 2.5% پہ بھی اڑا رہتا ہے نا، پھر درود و سلام پڑھتے پڑھتے طبیعت معاذ اللہ پریشان ہوتی ہے، جب الجھے ہوئے پھر مسائل اور ہیں۔ پھر میرے محبوب کریم بولے میں ابو بکر رب کریم نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے،
یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ یہاں اقبال بولے، کہنے لگے خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر، یہ وہ درجہ ہے، یہ وہ مقام ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرمایا رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھول کے روئے، کہا یا رسول اللہ میں کل بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی تھا، میں آج بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں۔ یہاں لوگ لے کے بھی نہیں راضی ہوتے، ابو بکر سارا کچھ دے کے بڑے ہی راضی ہے، سارا کچھ دے کے۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ سارا مال آپ اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے، قانون شریعت ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا یا رسول اللہ سارا دینا ہے، فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں، احادیث موجود ہیں، حضور سارا مال دینا ہے، فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، سارا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں، فرمایا نہ 3 حصے بیٹی کو، چوتھا حصہ دے، تیرے بچے لوگوں کے ہاتھ دیکھے میں گوارا نہیں کرتا۔ ان سے کہا کہ چوتھا حصہ دو تب قبول کروں گا۔ ابو بکر صدیق سے فرمایا تو سارے لے آ، تیرا سارا ہی قبول ہے، تو سارے لے آ تیرا۔ اور ایک لفظ حدیث میں ایسا ہے آپ یقین کریں، غلام ہوں کسی فقیر کا، تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو آپے سے بات باہر نکل جاتی ہے۔ حضور کا ایک فرمان ہے، جب اس پر توجہ آتی ہے نا تو مطلب یہ کہ لفظ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور دل کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ معراج ہے، یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ ترمذی کے لفظ ہے، پر آپ یقین کریں کہ لگتا یہ ہے کہ دنیا محبت ساری سمٹ گئی اس میں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع ہی نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ اور پھر اگلے لفظ ایسے ہیں کہ روح وجد کرتی ہے۔ میرے کریم محبوب فرمانے لگے جس کا بھی مال آیا میں نے بیگانہ سمجھ کے خرچ کیا ہے، اور جب ابو بکر کا آیا ہے تو میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے، میں نے اپنا سمجھ کے۔ مجھے پتا ہے یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ شکایت یعنی اس کو سارا بھی تروڑ مروڑ لوں گا تو اس کے لفظوں پر کبھی حرف ہے۔ اور یار کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 10 دیتے ہیں تو 20 جگہ بتاتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، فرمایا اس کا مال میرا مال ہے، میرا، اس کو سارا توڑ کے کھا بھی جائیں گے تو یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ سارا میرا اپنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً بول پڑے، عرض کی حضور جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی تو آپ کا ہی ہے نا۔ یا رسول اللہ جب میں نے اپنا اب نہیں بچا کے رکھا تو پھر مال۔ حضرت مولا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے، اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں بات کوئی اور بیان کرنا چاہتا ہوں تو شروع معاملہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ مولا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا نا غار ثور میں، وہ 600 سال سے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل، تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا، اس سانپ نے سن لیا، تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملے گے کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے۔ تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جاؤ مکے۔ تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں، اور اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے۔ ہم بڑے کمزور ہو گئے، ہمارے لیے معاملہ بڑا اور طرح کا ہے، ہماری مرضی کا کوئی بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں، انتظار کرنا اور یہ سارے کام کرنا یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے۔ 600 سال وہ سانپ بیٹھا رہا، 600 سال اور 70 اس نے سوراخ کیے غار ثور میں، لیکن وہ بھی عاشق تھا نا۔ اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا، ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا۔ وہ غار ثور کی تو لذت یہ والی تھی، ایک میں ایک میرے محبوب۔ اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں، میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے۔ تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی، کہیں چادر پھاڑ کے رکھی، اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی۔ تو اب وہ سانپ بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی، 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے، یہ سارے ہی بند کر دیے، جو بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی۔ اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے۔ سانپ کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی، گرمی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارحین نے لکھا روئے نہیں،